جہاں پہ اچھے لوگ ہوں، لیکن جس معاشرے میں ہمیں ترقی نظر آئے اور اس کے مرد ہمیں اچھے نظر آئیں، تو یہ مت بھولنا چاہیے کہ اس کے پیچھے برابر کا کردار یا پھر شاید اس سے بھی زیادہ جو مؤثر کردار ہے وہ عورت کا ہے۔ عورت کا معاشرے میں اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اور عورت کی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، جس طرح مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر عورت اچھی ہو تو گھر اچھا ہوگا، گھر اچھا ہوگا تو پھر معاشرہ اچھا ہوگا، معاشرے کو مرد اچھے ملیں گے۔ اگر عورت اچھی نہ ہو تو پھر آپ کو کہیں سے بھی ہیرے قسم کے لوگ دستیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ جو بھی مرد تیار ہوتا ہے اس کو پیچھے تیار کرنے والی اس کی عورت ہوتی ہے، یا تو کبھی ماں کے کردار میں یا تو کبھی بیوی کے کردار میں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے، عورت کا اپنا کریکٹر ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اس کردار کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ اگر ایک عورت اپنے آپ کو اچھا کر دے، اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور اس کو بھرپور انداز سے نبھائے، تو اس سے گھروں کے معاملات بھی اور ساتھ ہی ساتھ معاشرہ بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم اگر نوٹ کریں، انسان کے کردار کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں، صرف ایک دو کام کرنے کے نہیں ہوتے زندگی میں۔ ہم سمجھیں کہ یہ ایک کام بس یہ کردار کے لیے کافی ہے، کردار سازی کے لیے کافی ہے، نہیں۔ ذمہ داریاں بہت سی ہوتی ہیں، جس طرح انسان کے حقوق بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اس طرح معاشرے میں اس کی ذمہ داریاں بھی بہت ساری ہوا کرتی ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں ایسی ہیں عورت ان کو اپنا لے، پھر بھلے معاشرہ کسی بھی راہ پر جا رہا ہو، کم از کم وہ اپنے آپ کو تو اچھا کر لے، پھر کبھی نہ کبھی وقت آئے گا کہ اس کی تاثیر اس کے گھر میں اور پھر گھر سے معاشرے تک پہنچے گی، اگر عورت اپنے آپ کو اچھا کر لے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ میری کردار سازی میں کیا کیا کام ہیں جو مجھے کرنے چاہیے۔ ہم اگر اپنی عورتوں کو دیکھیں اور سلف صالحین صحابہ کرام اور جو ان کے بعد میں اچھے آنے والے لوگ تھے ان کی عورتوں کو دیکھیں، تو وہاں سے جو ہمیں ہیرے ملتے ہیں، بڑی بڑی شخصیات ملتی ہیں، ان کی وجہ یہ ہے کہ ان کی عورتیں بڑی اچھی ہوا کرتی تھیں، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنے والی تھیں اور گھروں کو بنانے والی ہوا کرتی تھیں۔ جب گھر بن گیا تو یوں سمجھیں کہ معاشرہ بن گیا، کیونکہ معاشرہ گھروں سے بنتا ہے اور گھر جو ہے وہ افراد سے بنتے ہیں، اور گھروں میں جو افراد اور مرد اور ہیرے پیدا ہوتے ہیں ان کو پیدا کرنے میں عورت کا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی عورتوں کو دیکھیں اور پچھلے لوگوں کی عورتوں کو دیکھیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے، حالانکہ سمت ایک ہی ہے، سمت تبدیل نہیں ہے۔ سمت سے مراد کیا ہے؟ دین ایک ہی ہے، دینی تعلیمات سیم ہے، کوئی تبدیل نہیں ہوئی، دین مکمل ہوا بس وہ مکمل ہے۔ انہوں نے بھی دین کو سامنے رکھ کر پہلے اپنی کردار سازی کی، پھر اس کے بعد لوگ تیار کیے، اور ہمارے پاس بھی دین وہی ہے، لیکن شاید ہم اس کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، یا پھر ہماری جو لگن ہے، جو دلچسپی ہے، وہ کسی اور چیز میں ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے نمبر پر جو ذمہ داری ہے عورت کی وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو تیار کریں، وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اور اس تربیت کے لیے اس کو جو اقدامات کرنے چاہیے وہ اس کو کرنا پڑے، اس کو کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنے ایسے صحابہ تھے جو چھوٹی عمر کے تھے، لیکن بڑے ہو کر انہوں نے بڑے بڑے کام کیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ اکثر سنتے ہیں، احادیث میں بھی نام آتا رہتا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔
جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے کہ امت کے بہت بڑے عالم، اور مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے اچھی تفسیر کرنے والے اور قرآن مجید کے معانی کا علم رکھنے والے۔ یہ کیسے بنے مفسر قرآن؟ یہ چھوٹے ہوتے تھے تو اکثر ان کی والدہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتی تھی۔ اس دور میں اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک شخص نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں پورا ایک ادارہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے رسول بھی ہیں، وقت کے مربی بھی ہیں، وقت کے حاکم بھی ہیں، استاذ بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایک ادارہ تھے۔ تو اس کا مطلب کہ ماں نے ایک اچھے ادارے کا انتخاب کیا اور بچے کو وہاں پہ بھیجا۔ اکثر عبداللہ بن عباس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا کرتی تھی، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ بھی تھی جو کہ مومنوں کی ماں ہے، میمونہ رضی اللہ عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر پہ ٹھہرتے تو عبداللہ بن عباس وہاں پہ چلے جاتے۔ اب یہ کون بیچتا ہے؟ ایک چھوٹے سے بچے کو کیا پتا کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا؟ اس کے پیچھے ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بہترین تربیت کرتے تھے۔ آپ حدیث سنتے ہیں بار بار۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور اللہ کے نبی نے عقیدہ سکھایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک، دیکھ اے بچے میں تجھے کچھ چیزیں سکھاتا ہوں، اسے یاد کر لے۔ اللہ کے دین کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کر، ہر مشکل وقت میں تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھ کہ وَعْلَمْ لَوْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے بچے کہ پوری دنیا اگر جمع ہو جائے تجھے نقصان پہنچانے میں، وہ اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اور اگر پوری امت جمع ہو جائے کہ چلو عبداللہ بن عباس کو فائدہ پہنچائے، تو وہ صرف تجھے ایڑی چوٹی کا زور لگا کر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جو تیری تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے، ان میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھ۔ یہ کیا سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر رہے ہیں۔ جب گھر پہ جاتے رات کے وقت، میمونہ رضی اللہ عنہا جو ان کی خالہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی اور ہماری ماں تھی، رات کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اٹھتے تو عبداللہ بن عباس بھی اٹھتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد کی نماز میں کھڑے ہو جاتے، اور اس میں بھی اللہ کے نبی تربیت کرتے کہ کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں کھڑا نہیں ہونا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کس نے کروایا؟ یہ ماں نے کروایا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی دی کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے اور اس کو تفسیر کا علم دے۔ اور آج دیکھیں کہ دنیا میں نام ہے عبداللہ بن عباس کی تفسیر کا، مفسر قرآن سر فہرست آپ کو نام ملے گا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ کون تھی؟ یہ ماں تھی۔ ایک دوسرے صحابی ہیں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ بھی چھوٹے تھے، بالغ نہیں ہوئے تھے کہ ان کی ماں مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو 17 صورتیں حفظ ہیں، بلوغت سے قبل کی بات ہے، 17 صورتیں اس نے حفظ کی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی لگی بات، بڑا خوش ہوئے، تو کہا کہ بیٹے تو میرے پاس جو ہے یہودیوں کے خط آتے ہیں، تو ایک کام کر یہودیوں کی زبان سیکھ، عبرانی۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کے نبی ایک شخص نہیں تھے، وہ ادارہ تھے پورا۔ زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ابھی 15 دن نہیں گزرے تھے کہ 15 دن میں نے اللہ کے حکم سے عبرانی زبان پوری سیکھ لی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا خطوں کا۔ یہ کیا تھا؟ یہ ماں تھی جو لے کر آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور یہی زید بن ثابت ہیں کہ اگر جو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا آج،
اس کا ثواب انشاءاللہ ضرور بھی ضرور جو بھی پڑے گا دنیا میں زید بن ثابت کو جائے گا، ان کے کھاتے میں نیکی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو قرآن جو ہمارے پاس جس شکل میں ہے، اس شکل میں جمع کرنے والے کون تھے؟ زید بن ثابت تھے۔ کہ جب جنگ آئی، جنگ پیش ہوئی ابو بکر صدیق کے دور میں، جنگ یمامہ، اس میں کافی حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابو بکر، اس طرح تو قرآن مجید ضائع ہو جائے گا، ہمارے پاس پراپر شکل میں لکھا ہوا نہیں ہے ایک جگہ پہ۔ اچھا تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے بھائی، اب اس کو جمع کرتے ہیں۔ کس کا انتخاب کریں؟ یار وہ زید ہے نا، اس کا حافظہ بڑا اچھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حافظے کی وجہ سے قرآن مجید کو لکھنے پر بھی مامور کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے ایک ڈیوٹی دی تھی، صرف ٹرانسلیٹ نہیں کرواتے تھے بلکہ قرآن مجید کو لکھواتے بھی تھے۔ اسی کو بلاتے ہیں، بلایا کہ زید انک رجل شاب عاقل لا نتہمک، زید تو جوان ہے، بڑا عقل مند ہے، حافظ ہے، حافظہ تیرا اچھا ہے، اور تجھ پر ہم کوئی الزام بھی نہیں لگاتے کہ تو کوئی کسی گناہ میں ملوث ہو، تجھ پر کسی قسم کا الزام ہو، یہ تو کام کر، قرآن مجید کو جمع کر۔ دو دور میں قرآن مجید جمع ہوا ہے، ایک ابو بکر صدیق کے دور میں اور دوسرا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور ان دونوں دوروں میں جس بندے کا انتخاب ہوا وہ زید بن ثابت تھے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی تھی ان کو۔ یہ کس نے کیا؟ یہ سب کچھ اس کے پیچھے کردار کس کا تھا؟ ماں کا تھا۔ اس قدر مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتی تھی۔ ہماری ماؤں کا کیا حال ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بچے کو اپنے آپ سے دور کرتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ، سختی، بد کلامی، گالی گلوچ، اس سے کبھی بھی بچہ جو ہے وہ نشو و نما اچھی نہیں پاتا ہے۔ دیکھیں انسان چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، وہ محبت کا بھوکا ہوتا ہے، اس کو محبت دیں وہ آپ کے کلوز ہوگا، قریب آئے گا، جب آپ کے قریب آئے گا تو آپ کی بات سنے گا بھی۔ اب ایک ماں سارا دن بچے کو ڈانٹے ڈپٹ کرے، گالی گلوچ دے، اس کے بعد اس کو کوئی حکم دے وہ نہ مانے، بھائی وہ کہاں سے مانے گا؟ وہ کہ ایسے نہیں کرو، ویسے کرو، ویسے کرو، ایسے نہیں کرو، ایسے کبھی بھی فرما بردار نہیں بنتی اولاد۔ اور ویسے ہی ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں، اگر میں آپ سے سوال کروں، جس معاشرے میں، جس انوائرمنٹ میں، جس ماحول میں ہم جیتے ہیں، اس ماحول میں میرے اور آپ کے بچوں کی فیوچر کی کوئی روشنی نظر آتی ہے کہ میرا بچہ اچھا نشو نما پائے اور اچھا پروان چڑھے؟ کہیں سے بھی نہیں آتی۔ ایک بچہ جس کو ماں اپنے پاس رکھتی ہے، قریب رکھتی ہے، تربیت کرتی ہے، وہ جیسے تھوڑا بڑا ہوا، باہر نکلا، سب سے پہلے گالی گلوچ سیکھتا ہے۔ تھوڑا اور صحبت میں خراب ہوگا تو وہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی کرنے لگ جائے گا۔ تھوڑا اور بڑا ہوگا تو پھر وہ عشق کے چکر میں بھی لگ جائے گا اور اپنی زندگی ایسے ہی برباد کر دے گا۔ اور ہماری مائیں کیا کرتی ہیں، ہمارے مرد حضرات بھی، صرف ماؤں کا کردار نہیں ہے، بس بچے کو اٹھا کے مدرسے میں پھینک دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مائیں آتی، اللہ کے نبی کے حوالے کرتی، تو اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ کہ وہ شخصیت کیسی شخصیت تھی، ایک ادارہ تھے اپنی ذات میں۔ ایسا ادارہ اس دور میں ملنا مشکل ہے، اور ایسے لوگ بھی نہیں ہیں آج کل کہ جن پر آپ اعتماد کریں کہ میں اپنے بچے کو فلاں کے حوالے کروں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ کس کے حوالے کریں گے آپ بچوں کو؟ اس لیے سب سے بہترین درسگاہ ماں خود ہے، وہ اپنے آپ کو اچھا کرے تب جا کے وہ بچے کی تربیت کرے۔ ہماری ماؤں کو خود تربیت کی ضرورت ہے کہ ان کی تربیت کی جائے کہ بچوں کی کیسے تربیت کرنی ہے۔ ہماری یہ مصیبت ہے کہ بس مدرسے میں ڈال دو، مدرسے میں ڈال دیا، ہم نے سمجھا کہ یہ واشنگ مشین ہے، جس طرح واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے تو وہ گھوم کر واش ہو کر نکل آئے، کہ مدرسے میں بچہ جائے گا، آئے گا اور گھر میں آئے گا، سلام کرے گا، نظریں نیچے رکھے گا، بدتمیزی نہیں کرے گا۔ کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی، 2 گھنٹے میں، 2 گھنٹے کے مدرسے میں وہ کیا سکھائے گا؟ آپ کے پاس 22 گھنٹے ہوتا ہے، وہ آپ اس کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں۔ اور جو مائیں اپنے بچوں سے زیادہ بیزار ہیں نا، تو وہ صبح سے شام تک والے مدرسے میں پھینک کر آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ باقاعدہ سوال کیسے آتے ہیں، اس انداز میں آتے ہیں کہ بیٹا کوئی ایسا مدرسہ بتاؤ یہ صبح سے شام کا ہو، یہ صبح سونے نہیں دیتا۔ آپ اپنی نیند کو بچانے کے لیے بچے کا فیوچر کیوں برباد کر رہی ہیں؟
دیکھیں مدرسوں میں تربیت نہیں ہوتی، سیدھی بات ہے، سچی بات ہے، کسی کو برا لگے تو بہت معذرت، کیونکہ مدرسے میں پڑھائی کی حد تک معاملہ ہوتا ہے، تعلیم الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ اگر بچپن میں ماں نے تربیت کے کھانے پر نہیں کیے تو آگے جا کے مستقبل میں وہ خلا کبھی بھی پر نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس لیے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، مدرسے والے بدنام ہوتے ہیں، زیادہ تر لڑکیاں بدنام ہوتی ہیں کہ مدرسے والی بڑی سخت ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا، اس میں مدرسے کا قصور نہیں ہے۔ مدرسے والے یہ تھوڑی سکھاتے ہیں کہ جاؤ گھروں کو برباد کرو، گھروں میں آگ لگاؤ، یہ کوئی مدرسہ سکھاتا ہے؟ اللہ معاف کرے، یہ تو الزام ہے۔ یہ جو حرکتیں ہوتی ہیں، جو کمی کوتاہی ہوتی ہے کریکٹر میں، کردار میں، جو ایک نقص رہ جاتا ہے، وہ بچپن میں جو نقص ہوتا ہے، جو خلا پر نہیں ہوتا، وہ خلا باقی رہتا ہے، خالی رہتا ہے۔ جو آپشن ہم نے بھرا نہیں ہوتا تربیت کے لحاظ سے، وہ آگے جا کے پر نہیں ہوتا۔ یہ وقت ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں ہم، اور ان کو ایک مقصد دیں۔ ایک چھوٹے سے تجربے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ 30 بچوں کو جمع کیا گیا، مدرسے کے بچوں کو، اور ان سے پوچھا گیا فردن فردن تم کیا بنو گے آگے جا کے۔ اکثر بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا بننا ہے۔ مدرسے میں جا رہے ہیں لیکن مقصد نہیں پتا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بس رسمہ رسمی دیکھا دیکھی میں جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھتیجے حافظ ہیں تو میرے بچے کیوں حافظ نہ بنے؟ میرے بانجے حافظ ہیں تو میرے بچے حافظ کیوں نہ بنے؟ دیکھا دیکھی بہت ہے معاشرے میں، نہ ہمیں خود پتا ہے کہ میں کیوں حفظ کروا رہا ہوں، کیوں مدرسے بیچ رہا ہوں، نہ بیچ رہا ہوں، نہ بچے کو پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے آگے جا کے کیا کرنا ہے۔ ان 30 بچوں میں سے اکثر کو پتا ہی نہیں تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، اور اکثریت کا جواب کیا آیا ہے پتا ہے آپ کو؟ ان میں حافظ قرآن بھی تھے۔ اکثریت نے جواب دیا مجھے آگے جا کے کرکٹر بننا ہے۔ پوچھا گیا کس کو دیکھ کے؟ بولا کوہلی کو دیکھ کے، انڈین کھلاڑی ہے جو۔ یہ کیا تاثر جا رہا ہے معاشرے میں؟ ہم سمجھ رہے ہیں بچہ حفظ کرنے جا رہا ہے، ناظرہ پڑھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، لیکن وہ کیا چیز، وہ مستقبل کے لیے کیا پلاننگ اڈاپٹ کر رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے؟ جو چیز زیادہ چلتی ہے نا سامنے، وہی دماغ میں نقش ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ماحول کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ سے اس کے بچے کے بارے میں پوچھے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص حکمران ہے، اپنے گھر کا حکمران ہے، اور ہر حکمران سے اس کی رعایا، اس کی عوام کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، ہر مرد اپنے گھر کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور عورت سے بھی اس کے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے گھر میں کیسا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے، اس نے گھر میں بچوں کی تربیت کیسے کی ہے۔ اس لیے فکر کرنی چاہیے اپنے بچوں کی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہیرا نظر نہیں آتا معاشرے میں کہ جس سے امید وابستہ ہو کہ یہ معاشرے کے لیے کچھ کرے گا۔ سب غافل ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں کہ میرا بچہ کہاں پہ جا رہا ہے، کہاں پہ نہیں جا رہا، وہ کیا جو ہے عادات کو جو ہے وہ اپنا رہا ہے، کن دوستوں کے ساتھ، کن گیدرنگ کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بڑی غفلت ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں پوچھے گا۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت پر مکمل توجہ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔